آج کا یہ ویڈیو بہت خاص ہے۔ خاص اس لیے ہے کیونکہ سرکار سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند مولانا علامہ محمد مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت کے سلسلے میں آج ہم انہیں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ یہ وہ کمرہ ہے جس کمرے میں آج سے کم و بیش آدھا صدی پہلے 50 سال پہلے پہلی بار حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب کھیری ٹاؤن تشریف لائے تو 18 اکتوبر 1969 کی تاریخ تھی، اور اس کے بعد حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب دوسری بار کھیری ٹاؤن میں تشریف لائے تو 1972 کا سن تھا۔ دونوں بار جب کھیری ٹاؤن تشریف لائے ہیں تو یہ محلہ ڈی پور، اس محلہ ڈی پور کے رہنے والے حاجی نذیر احمد انصاری، حاجی اکبر علی انصاری، مولانا مشتاق احمد صاحب انصاری مرحومین، ان کے ہی مکان میں آپ نے قیام فرمایا ہے۔ اور مجھے دوسری بار 1972 میں جب حضور مفتی اعظم ہند تشریف لائے تو مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جس جگہ پر حضور مفتی اعظم، یہاں پر غالیچہ پڑا ہوا تھا اور غالیچے پر ایک بہترین سفید چادر بچھی ہوئی تھی، اور اسی چادر پر حضور مفتی اعظم ہند تشریف فرما تھے۔ یہاں بہت سے لوگوں نے حضور مفتی اعظم ہند کے ہاتھوں پر بیعت بھی کی تھی۔ ادھر یہ دروازہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ گیلری ہے اس مکان کی، اس گیلری میں خواتین تھیں، یہ سامنے کا دروازہ بند تھا۔ حضور مفتی اعظم ہند کا ایک رومال شریف، انگوچھا شریف وہ باہر نکلا ہوا تھا، اس انگوچھا شریف کو پکڑ کر خواتین بیعت ہو رہی تھیں، اور جو مرد حضرات تھے وہ یہاں پر اس جگہ پر بیٹھ کر حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دست ناز پر بیعت ہو رہے تھے۔ اس ناچیز کو بھی یہ شرف حاصل ہے، بہت کم سنی تھی، بہت کم عمری تھی، اس ناچیز کو بھی یہ شرف حاصل ہے کہ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب 1972 میں دوسری بار تشریف لائے تو حضور مفتی اعظم ہند کا دیدار کرنے کا شرف حاصل ہوا، اور وہ یہیں حاصل ہوا حضور مفتی اعظم ہند جس جگہ پر تشریف فرما تھے بالکل سامنے ہی حضور مفتی اعظم ہند نے مجھے بٹھال رکھا تھا۔ حضور مفتی اعظم ہند کا دست شفقت میرے سر پر آیا، دعائیں بھی دیں اور اپنے دامن کرم سے بھی وابستہ کر لیا۔ تو کھیری ٹاؤن کا یہ وہ مکان جس مکان میں حضور مفتی اعظم ہند 2 بار تشریف لائے۔ اس مکان کے جو موجودہ وقت میں جو مالکان ہیں، ان میں ایک ہمارے چچا محمد نسیم انصاری صاحب ہیں، ان سے بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ حضور مفتی اعظم ہند آئے تو انہیں کچھ یاد ہے؟ نہیں، ہمیں تو یاد نہیں ہے قاعدے سے، تو 72 کی 68 کی باتیں ہیں، پیدائشی ہماری ہے، اسی سن میں آئے ہیں۔ اچھا، اسی سن میں آئے ہیں، جس سن میں ہماری پیدائش ہے، اچھا، جہاں تک ہے معلوم۔ تو اس کے بعد میں جب آپ بالغ ہوئے تو گھر گئے شعور ہوا، اس کے بعد میں پھر آپ کو سب گھر کے لوگوں نے بتایا ہوگا؟ ہاں، بتایا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں حضور مفتی اعظم ہند 2 بار تشریف لائے؟ 2 بار تشریف لائے، اس سے اچھا موقع کیا، مطلب بہت اچھے رہے، مطلب اچھا موقع ملا، اور وہاں بھی گئے ہم لوگ، ان کے گھر پہ بھی گئے، بریلی شریف گئے، سارے لوگ گئے وہاں، وہاں سے بھی وہاں ملاقات ہوئی۔ جی، تو آج ہم نے اس ویڈیو کا آغاز اس مکان سے کیا، اس جگہ سے کیا جہاں حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدم ناز اس جگہ پر آئے ہیں۔ حالانکہ اس مکان میں ایک بالائی جو منزل ہے، بالائی منزل پر بھی ایک کمرہ ہے، اس کمرے میں بھی حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ نے قیام فرمایا تھا۔ آل رحمان ابو البرکات محی الدین محمد مصطفیٰ رضا خان حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 22 ذی الحجہ 1310 مطابق 7 جولائی 1893 عیسوی بروز جمعہ بوقت صبح صادق اعلیٰ حضرت کے بھائی علامہ حسن رضا خان قادری کے دولت خانہ محلہ سوداگران بریلی شریف میں ہوئی۔ آپ کے والد گرامی سرکار اعلیٰ حضرت نے محمد نام رکھا اور اسی پر عقیقہ کیا۔ آپ محدث، مفسر، مصنف، فقیہ اور بالخصوص مفتی اعظم کے نام سے پوری دنیا میں مشہور ہوئے۔ آپ کے مرشد برحق
حضرت شاہ ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ علیہ نے آل رحمان ابو البرکات نام تجویز فرمایا۔ حضرت شاہ ابو الحسین نوری میاں رحمۃ اللہ علیہ 6 ماہ کی عمر میں بریلی شریف تشریف لائے اور جملہ سلاسل عالیہ کی اجازت و خلافت عطا فرمائی۔ آپ نے سرکار سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو بشارت دی تھی کہ یہ بچہ دین و ملت کی بڑی خدمت کرے گا اور مخلوق خدا کو اس کی ذات سے بہت فیض پہنچے گا۔ یہ بچہ ولی ہے، اس کی نگاہ سے لاکھوں گمراہ انسان دین حق پر قائم ہوں گے، یہ فیض کا دریا بہائے گا۔ سرکار حضور مفتی اعظم ہند نے اپنے والد گرامی سرکار سیدی اعلیٰ حضرت اور بھائی محمد حامد رضا خان کے علاوہ علامہ شاہ رحم الہی منگلوری، سید بشیر احمد علی گڑھی اور ظہور الحسن رامپوری سے مختلف دینی و دنیاوی علوم و فنون میں تعلیم حاصل کی۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام بریلی شریف میں تقریباً 30 سال تک تدریس کا فریضہ انجام دیا۔ آپ کی تصانیف کی تعداد 3 درجن سے زیادہ ہے۔ آپ نے سرکار سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے ملفوظات کی ترتیب دی جو پوری دنیا میں الملفوظ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ آپ ایک نعت گو شاعر بھی تھے۔ آپ کے نعتیہ کلام کا مجموعہ سامان بخشش آج بھی جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو ہمارے دلوں میں عشق رسول کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے۔ آپ کے شاگردوں، مریدوں اور خلفاء میں جو نام بہت مشہور ہیں ان میں مفتی شریف الحق امجدی، محمد ضیاء المصطفیٰ اعظمی، مفتی رجب علی نانپاروی، مفتی غلام جیلانی گھوسوی، مفتی ابراہیم رضا خان غزالی زماں، علامہ سید احمد سعید کاظمی، مولانا حشمت علی خان پیلی بھیتی، علامہ عبد المصطفیٰ اظہری، علامہ مشتاق احمد نظامی، قاری مصلح الدین کراچی پاکستان، محمد سبطین رضا خان، مولانا محمد تحسین رضا خان، مولانا محمد ریحان رضا خان اور مولانا علامہ مفتی تاج الشریعہ محمد اختر رضا خان وغیرہ شامل ہیں۔ حضور مفتی اعظم ہند اپنے والد کی طرح آفتاب شریعت اور ماہتاب طریقت ہیں۔ آپ کا تقوی بہت مشہور تھا۔ آپ کتنے متقی اور پرہیزگار تھے اس کا اندازہ حضور تاج الشریعہ کے اس شعر سے لگایا جا سکتا ہے کہ متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر۔ تقسیم ہند سے پہلے آپ نے 2 حج کیے۔ تیسری مرتبہ جب حج کا ارادہ کیا تو اس وقت پاسپورٹ اور ویزا وغیرہ پر فوٹو لازم ہو چکا تھا۔ حضور مفتی اعظم ہند نے فوٹو کھنچوانے سے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جو حج فرض تھا وہ ادا کر چکا ہوں، اب نفلی حج کے لیے اپنے محبوب آقا کے فرمان عالی شان کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ مفتی اعظم کے مسلسل انکار کے بعد آخرکار سعودی حکومت نے آپ کو بغیر فوٹو کے ویزا اور پاسپورٹ پر پورے اعزاز کے ساتھ حج کی اجازت دی۔ آپ سے اتنی کرامات مشہور ہیں کہ ان کا شمار کیا جانا مشکل ہے۔ اتنا کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ کرامت تھا۔ آپ کے تعویذات شفا کا ذریعہ ہوا کرتے تھے۔ کتنے ہی لا علاج مریض آپ کے دم کیے ہوئے پانی سے شفا یاب ہو گئے۔ آپ دوران سفر بھی نمازوں کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ آپ کی پوری زندگی دین کی تبلیغ، اصلاح اعمال، احیاء سنت اور باطل عقیدوں کے خلاف جہاد بالقلم میں گزری۔ جماعت رضائے مصطفیٰ کے پلیٹ فارم سے شدھی تحریک جیسی تحریکوں کے خلاف جہاد کرتے رہے۔ ایمرجنسی کے دور میں جب حکومت کی جانب سے جبراً نسبندی کرائی جا رہی تھی تو آپ نے اس وقت
نسبندی حرام ہونے کا فتویٰ صادر کیا، اور جب حکومت کی جانب سے فتویٰ واپس لینے کا دباؤ بنایا گیا تو فتویٰ واپس لینے کے بجائے اعلیٰ حضرت کے اس شہزادے نے فرمایا تھا، یہاں فتوے نہیں بدلے جاتے بلکہ حکومت بدل دی جاتی ہے۔ کتنے ہی ایسے غیر مسلم تھے جنہوں نے حضور مفتی اعظم ہند کی صورت و سیرت اور کردار کی پاکیزگی کو دیکھ کر مشرف با اسلام ہو گئے تھے۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ دین کی خدمت میں گزارنے کے بعد جب اس دار فانی سے عالم جاویدانی کی طرف جانے کا وقت آیا تو مختصر علالت کے بعد 14 محرم الحرام 1402 ہجری مطابق 11 نومبر 1981 کی رات 1:40 پر کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ دوسرے دن جمعہ کی نماز کے بعد لاکھوں افراد نے نماز جنازہ اسلامیہ انٹر کالج بریلی شریف کے وسیع میدان میں ادا کی۔ والد گرامی شیخ الاسلام والمسلمین امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پہلو میں دفن کیے گئے۔ قبہ رضویہ سے آج بھی فیضان رضا اور فیضان نوری جاری ہے۔ سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ۔ آج ہم نے کھیری.com نے حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ ناز میں خراج عقیدت پیش کیا۔ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ پورا گراؤنڈ ہے جو حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے یہ گراؤنڈ منسوب ہے، چونکہ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ اسی محلہ ڈی پور کھیری ٹاؤن کے اسی محلہ ڈی پور میں 2 بار تشریف لائے اور ان کی برکتوں سے یہ محلہ فیضیاب ہوا۔ بہت سے لوگ آج بھی ایسے ہیں جنہوں نے حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دیدار کیا، ان کے دیدار سے مشرف ہوئے اور ان سے بیعت بھی ہوئے۔ بہت سے ابھی آج بھی اس محلے میں بہت سے ایسے حضرات موجود ہیں۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا؟ اگر پسند آیا ہو تو آپ اسے لائک کریں، شیئر کریں۔ ہماری گزارش ہے کہ اس طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے کھیری.com کو سبسکرائب کریں۔ کیمرہ پرسن آفتاب انصاری اور شاہان رضا انصاری کے ساتھ میں غفران احمد آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ اللہ حافظ۔